میں نے بلا تاخیر کسی بھی بحث اور کسی شرح کیے ہوئے آپ سے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمیں بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ یقین رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ گاڑی تھی خراب ہو گئی اسی لیے تاخیر ہو گئی، بس ساتھ دے دیے گا تھوڑا تھوڑا سا درود کا سہارا لیتے ہوئے۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا، یہ فاصلے جو ہے نا حسینیت میں بڑے عجیب لگتے ہیں، درود کا سہارا لیتے ہوئے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ وعلی محمد۔ دیکھیے میں بھی گفتگو شروع نہیں کروں گا، 20 منٹ ہے میرے پاس، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کھلا کو ختم کیجئے تاکہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو۔ ہے اجازت چند جملے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے جائیں۔ بھائی سب سے پہلے کل کی ایک درستگی کر لیجئے، میں نے کل ایک جملہ پڑھا تھا، شاید جوش خطابت میں وہ میں نے غلط پڑھ دیا یا شاید آپ کے سننے میں غلطی ہو گئی، اور عظیم وہی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ طالب علم کی حیثیت سے ایک جملے کو درست کر رہا ہوں، اگر میں نے غلط پڑھا، شاید کل ایک پرچی آئی تھی میرے جانے کے بعد، کسی نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ رسول نے نماز روک دی تھی۔ معاذ اللہ، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ رسول کی کیا مجال کہ وہ نماز روکے؟ بھائی وہ عبادت، وہ زینت جس عبادت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور وہ رسول جو عبادت کا حسن ظن ہمیں سکھا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز روک دے؟ میں نے یہ کہا تھا، یا یہ جوش خطابت میں یہ جملہ ادا ہو گیا کہ رسول کی نماز طویل ہو گئی تھی، رک نہیں گئی تھی، طویل ہو گئی ہے۔ توجہ، عنوان ہے میرا توحید اور حسین۔ ابھی آتے ہوئے میں نے ایک مصرع لکھا ہے، اس پہ آپ کی بیداریت کے لیے یہیں سے فیصلہ ہوگا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کتنی دیر اور کہاں تک پڑھنا ہے۔ اب وقت کی پرواہ مجھے ہے نہیں، قبلہ سے لڑائی بھی ہو جائے 5-10 منٹ تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ پہنچا کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے عشرے کا عنوان یاد ہے؟ بھائی بولیں گے ساتھ تو بات ہوگی، 20 منٹ میں پھر میں آپ کو ہی جگاتا رہوں گا۔ توحید اور کل کہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی؟ ولایت علی ہماری ماں ہے۔ اب توحید اور حسین پہ مصرع آپ کے حوالے، یہیں سے فیصلہ ہوگا کہ میں نے کیا گفتگو کرنی ہے۔ بھائی عشرے کا عنوان ہے توحید اور حسین، عشرے کا عنوان ہے توحید اور حسین۔ یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ مجھے اور لگانا پڑا، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ مجھے اور لگانا پڑا۔ بیدار ہے؟ کیا گفتگو تھی؟ ولایت علی ہماری ماں، ولایت علی ہماری ماں۔ اچھا، اسلام میں کتنے فرقے ہیں؟ کوئی ہے کسی کو؟ جی بولیں گے تو بات ہوگی۔ بڑی خوشی ہوئی تھی مجھے جو یہ پرچی میرے تک پہنچنی چاہیے۔ ممبر پہ جو صاحبان ممبر ہیں ان تک ان کی غلطیاں یا جوش خطابت میں کہے غلط جملوں میں نیچے بیٹھے ہوئے مجمع سے جب پرچیاں آتی ہیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے۔ کتنے فرقے ہیں اسلام میں؟ 70 پلس، چلے 70، 73، 72، 71، کسی پہ بات ہو جائے۔ خدا کی قسم اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 73 72 فرقوں کی بات ہو رہی ہے، ان 73 72 فرقوں کا میں نے اسلام میں تذکرہ نہیں پڑھا۔ امیر المومنین کی حدیث ضرور پڑھی ہے، بھائی جاگیے گا، حسین کا واسطہ دے رہا ہوں۔ امیر المومنین کی حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ 73 فرقے شیعوں میں ہوں گے۔ انہی میں ایک فرقہ ہے زیدیہ، جو چوتھے تاجدار کے پاس آیا۔ بہت تیزی کے ساتھ، شرح کا وقت نہیں ہے، 20 منٹ میں کیا پڑھوں، میری بھی مجبوری ہے لیکن کچھ پڑھنا ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں بڑی تیزی سے۔ چوتھے تاجدار کی حکومت ہے ظاہری، اور ایک فرقہ زیدیہ، ان کا ایک شخص چوتھے تاجدار کے پاس آیا اور اس نے مولا کو آ کر کہا، مولا آپ بھی امام ہیں؟ کہا بالکل، کوئی شک ہے تمہیں؟ اس نے کہا آپ بھی ویسے ہی امام ہیں جیسے آپ کے دادا علی امام تھے؟ کہا بالکل ویسے ہی امام ہوں۔ اس نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے امامت کی شرائط کیا ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ مولا نے کہا اچھا مجھے تو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے پتہ ہے۔ کہا بتاؤ پھر۔ اس نے کہا مولا پہلی شرط یہ ہے کہ زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے۔ کہا اچھا اور؟ کہا من جانب اللہ ہو۔ کہا اور؟ کہا علم غیب کا علم رکھتا ہو۔ کہا اچھا یہ تینوں تو خصوصیتیں میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا مولا کوئی دلیل؟ مولا نے کہا اس وقت تیری جیب میں 5 درہم ہے، 5 دینار ہے۔ اب خود سے خود ساختہ بیٹھ کے تسلی میں سوچنے لگا کہ یا تو یہ 5 دینار میں جانتا تھا یا پروردگار جانتا تھا، مولا کو کیسے پتا؟
پھر مولا نے کہا تیری بیوی کو مرے ہوئے 1 سال بیت گیا ہے، تو تنہا ترین اپنے گھر میں رہتا ہے، بھائی جاگیے گا، کہا تو تنہا ترین اپنے گھر میں رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی یہ سن کے پریشان ہوا کہ یہ بھی مولا کو پتا ہے، اب پلٹنے لگا۔ مولا نے کہا جاتے جاتے تیسری بات بھی سنتا جا، گھر جائے گا نا، تیری بیوی تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، تیری بیوی تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جیسے یہ سنا جسم کانپنے لگا، دوڑتا ہوا گھر کی جانب جانے لگا، کسی شخص نے روکنا چاہا، رکا نہیں۔ اس نے کہا بھائی بات تو سنتا جا، کہا بھائی مجھے اپنی پڑی ہے اس وقت، تم مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ چوں ہی گھر کے دروازے کے باہر آیا، اب خود ساختہ سوچ رہا تھا داخل ہوں یا نہ ہوں، داخل ہوں یا نہ ہوں، داخل ہوں یا نہ ہوں۔ اب جو بیوی سے پریشان ہے پھر ان کی اپنی مرضی کو نہ بولے، جو بیوی سے پریشان ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے لیے، باقی سب بولیے گا ضرور۔ اب بڑی ہمت کر کے اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو عجیب منظر تھا زاداروں، جیسے ہی اس نے دیکھا دروازہ کھول کے تو جو وہ بیوی جو 1 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، جو ہی خاوند کو آتے دیکھا ہاتھ میں کشکول کا پانی لیا اور اپنے خاوند کے پاس آئی۔ اب المیہ دیکھیں گے کیا تھا، میری طرف دیکھیں گے تو لطف لیں گے اس جملے کا۔ وہ بیوی جو 1 سال پہلے مر چکی، وہ کشکول لے کے پانی کا شوہر کے سامنے آئی جھاڑو کو چھوڑ کے۔ اب شوہر کا عالم کیا ہے، بس میری طرف دیکھیے گا تاکہ لطف لیں اس جملے کا۔ اب یہ بیوی کے ہاتھ میں کشکول ہے اور یہ شوہر کا ہاتھ آگے بڑھا اور ایسے ایسے ہو رہا ہے، کاپی جا رہا ہے۔ بھائی بیوی سے جو پریشان ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہاتھ کاپ رہا ہے۔ اب کہنا بھی چاہتا ہے، ڈر سے خوف سے کہہ بھی نہیں رہا۔ بڑی دیر گزری، کشکول کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جو ہی پکڑا، تھک آر کے کہنے لگا اے بدبخت عورت، 1 سال پہلے تجھے ان ہاتھوں سے دفن کیا تھا، تو پھر کیسے زندہ ہو گئی؟ کہا میرے والی اجازت ہے بتاؤں؟ کہا جلدی بتا اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے۔ کہا میں تو قبر میں سو رہی تھی، میں نہیں جانتی۔ ایک 24 سالہ جوان جس نے ابا قبا پہنی ہوئی تھی، نورانی چہرہ تھا، اس نے مجھے ٹھوکر ماری اور اس نے کہا اٹھ جا اور اپنے گھر چلی جا، میں تجھے حیات بخشتا ہوں، میں تجھے حیات بخشتا ہوں، جا اپنے گھر چلی جا۔ بس یہی کہنا تھا، میں اپنے گھر آ گئی۔ کہا اچھا، کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ بھی تجھے بتا دوں تجھے مولا نے 1 سال کی اور حیات دی ہے، اس کے بعد تو مر جائے گی۔ کہا اچھا میرے والی، پھر تجھے یہ نہیں بتایا میرے مولا نے کہ اسی 1 سال کے دوران میرا مولا مجھے اولاد دے گا، میرا مولا مجھے اولاد دے گا، میں صاحب اولاد ہو جاؤں گی۔ کب بدبخت عورت 1 سال کے بعد میں کیسے اس کی تربیت کروں گی؟ کا فکر نہ کر، جو دے رہا ہے وہی تربیت کرے گا اور وہی بتائے گا دنیا کو کہ جس کی میں عطا ہوں اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، صلی اللہ محمد، یہی حق ہے آپ کے سننے کا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے امام کا کیا نام ہے؟ سن لیا؟ میں نے مجمع سے اٹھایا ہے، بیٹھ جاؤ، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری زندگی کرے۔ بچے سے نام پوچھا، اس نے نام بتایا، پوچھا تمہارا امام کیا ہے؟ بے ساختہ اس نے کہہ دیا مولا علی۔ ہمارے گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے امام کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اسی لیے دشمن کو پیغام دیتے جا رہا ہوں۔ اور فیصل آباد جہاں اس سرزمین کے لوگوں کو یاد رکھنا، کبھی ہمارے بچے سے بھی پنگا نہ لینا، خدا کی قسم نسلوں کو کر کر دیتے ہیں۔ یہی مسجد نبوی تھی، واقعہ تو سنا ہوا ہے، بس صاحب کی سماعتوں کو بیدار دیکھتے ہوئے پہنچا رہا ہوں۔
مسجد نبوی تھی، سلمان کی آمد ہوئی تو دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا یار دیکھو نا علی کتنے کریم ہے. کہا بے شک علی بڑی کریم ہے. کہا لیکن کیا وجہ ہے کہ تم علی کو کریم کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو نا کل میں نے علی کو اپنے گھر افطار پہ بلایا اور علی آ گئے. اچھا. اس نے کہا بدبخت انسان، مسجد نبوی ہے، خدا کا گھر ہے، جھوٹ بولتا ہے. خدا کا گھر ہے، جھوٹ بولتا ہے. جو وقت تو بتاتا ہے اس وقت تو علی میرے گھر آئے تھے. ابھی یہ دو لوگ گفتگو کر رہے تھے، سلمان آ گئے، اب آپس میں جھڑپ ہو رہی تھی. سلمان نے سنا، جیسے سلمان کو دیکھا کہا سلمان تم فیصلہ کرو. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا بھائی یہ کہہ رہا ہے اس وقت علی میرے گھر تھے. میں جس وقت کی بات یہ کرتا ہے مجھے مسجد نبوی خدا کا گھر ہے، خدا کی قسم ہے اس وقت علی میرے گھر تھے. سلمان جلال کے عالم میں آئے، کہا بدبختو، جس وقت کی بات تم دونوں کر رہے ہو اس وقت تو علی میرے گھر تھے. اس وقت تو علی میرے گھر تھے. اب گفتگو چھیڑتے 70 کم از کم کتابوں میں 70 لکھا گیا ہے، 70 کی تعداد کہ 70 لوگ دعوے دار ہو گئے کہ علی نے ہمارے گھر افطار کیا تھا. وقت بھی ایک تھا، دن بھی ایک تھا اور 70 دعوے دار تھے. جب 70 دعوے دار ہو گئے تو سلمان نے کہا آؤ اب رسول ہی فیصلہ کریں گے. دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ قیامت. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ 70 دعوے دار ہیں کہ یہ اس وقت علی ہمارے گھر افطار کر رہے تھے جبکہ علی میرے گھر تھے. سنی سلمان کے زیادہ جانی تھی. صحابی رسول جو تھا کہا یا رسول اللہ آپ انصاف پسند ہے، آپ انصاف کریں، آپ بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں میرے گھر تھے لیکن اس وقت علی میرے گھر تھے. کہ سلمان مسجد نبوی ہے، خدا کا گھر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. قسم خدا کی، اس رب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری مجھ محمد کی جان ہے، جس وقت کی بات تم سب کرتے ہو اس وقت تو علی میرے گھر میں تھا. مل کے حیدر 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 نعرہ حیدری. کیا کہنے آپ کو؟ کہا اس وقت تو علی میرے گھر میں تھا. اب بات چلی گئی آگے. کہا آؤ پھر دروازہ سیدہ پہ جاتے ہیں، علی کے دروازے پہ جاتے ہیں. اب علی ہی فیصلہ کرے گا. سب دوڑتے ہوئے علی کے دروازے پہ آئے، حسنین کریمین ننھے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ گفتگو ہے، یہ مرحلہ ہے، پریشانی بن گئی. رسول سمیت سب دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارے گھر تھے، علی ہمارے گھر تھے. پردے سے آواز آئی کہ بے شک رسول بھی سچے، رسول کے صحابہ بھی سچے، لیکن جس وقت کی بات آپ سب کرتے ہیں اس وقت تو علی حجرے سے نکلے ہی نہیں. اس وقت تو علی حجرے سے نکلے ہی نہیں تھے. امیر الممکنات علی ابن ابی طالب. اسی لیے کہتے ہیں. اچھا چلیے امام باقر علیہ السلام سے درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دادا علی کے سامنے بڑے بڑے پہلوان آتے تھے اور ٹک نہیں پاتے تھے، ڈر جاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو کہا یہ ہے معجزات آل محمد. کہا مجھ سے سننا چاہو گے یا علی سے سنو گے؟ یہ ہے معجزات آل محمد. کہا مولا معذرت کے ساتھ امیر تو اس دنیا سے تشریف لے گئے. کہا پردہ ہٹا. جو ہی پردہ ہٹایا امیر الممکنات کھڑے تھے. آپ کب
پکارنے لگ گیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا آپ یہاں کہاں سے؟ کہا جہاں جہاں جاؤ گے وہاں مجھے ہی پاؤ گے. ہے نا وہ مصرع, آ گیا مصرع زبان تک تو آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر دو تاکہ کل سے مسلسل ہو جائیں. اے بنت پیغمبر گر تو ماؤں میں نہ ہوتی, اے بنت پیغمبر گر تو ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت پھر کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. یہ سخن ورد ہے. دیکھیے میں گفتگو کو کسی اور محل میں لے کے جانا نہیں چاہتا, فضائل کے دن ہے اور شرعی و فقہی مسائل کی ذمہ داری یہاں کے اور علماء کی ہے, میری نہیں ہے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام برادران اہل سنت کا کہ وہ اس ذکر میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ حسینی ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ اپنی ماؤں کی شرافت کا پیغام دے کر اس مجلس عزا سے جاتے ہیں اور دنیا کو وحدت کا پیغام دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسینیت, یزیدیت. بس اب کبھی بھی دشمن زہرا کی پہچان کرنی ہو علی کا نام لیا کرو, زہرا کے دشمن پہ تبرہ کیا کرو, چہرے بدل جائیں گے, شجرے کھل جائیں گے. کہاں پہ تھا؟ بس میں نے اسی موضوع پہ آنے والی سے مسلسل ہو جانا ہے. جیسے ہی مولا کو دیکھا وہ کہا آپ کب کب آنے لگ رہے ہیں. کہا پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا مولا بڑے بڑے ششکر, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے دلیر آپ کے سامنے آتے تھے اور بھاگ جاتے تھے اور آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے, ایسی کیا وجہ تھی آپ میں؟ کہا سننا چاہو گے, برداشت کرو گے؟ اس نے کہا مولا بالکل سننا تو چاہتا ہوں, برداشت کا جانتا نہیں. کہا سن پھر, جب میں بڑے بڑے پہلوان میرے سامنے آتے تھے تو میں صرف اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا تھا, میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا تھا اور وہ کانپنے لگ جاتے تھے اور کانپتے کانپتے ان کے جگر سے آواز آتی تھی جا علی کی تلوار سے مر جا. تین نالین ہیں, یہی پہ گفتگو مسلسل مسائل کی طرف بڑھے گی. تین نالین ہے, وقت نہیں ہے, میری غلطی ہے نہیں, ہوتی تو میں اپنے عنوان کو مکمل کرتا. دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں پہ یقین کرنا نہیں چاہیے, یہ بلب بھی خراب ہو جاتے ہیں, بلب بھی خراب ہو جاتے ہیں, گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے, کبھی گیڑ بھی تین ہوتے ہیں, مسئلے ہی مسئلے ہیں زندگی میں. اسی لیے ہم نے بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ یقین ہی نہیں کیا. بس تین نالین یاد رکھنا جو سب سے مشہور ہے. بھائی میرا جملہ نہیں ہے, علامہ اظہر حسن زیدی عالم ہو مقامہ کا جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ پہلے اس گھر کے جانوروں کو سمجھو, پھر اس گھر کی جوتیوں کو سمجھو. پہلے اس گھر کے جانوروں کو سمجھو, پھر اس گھر کی جوتیوں کو سمجھو, پھر پتا چلے گا کہ ان کی فضیلت کیا ہے. اب میں تین نالین بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں آپ کو. درود پڑھیے گا محمد والے. دیکھیے میں درود کی فضیلت میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا, لیکن جس کو احسان امام حسین علیہ السلام یاد ہے بلند ترین آواز میں تین نالین ہیں, 6 منٹ ہیں. ایک نالین آج, 2 نالین کل. ایک نالین ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو سب سے عزیز ہے, اور ایک ہے رسول خدا کی. اچھا رسول خدا کی نالین کا شرط یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھائی عقیدے والے اور اپنے اپنے مزاج سے جملے کا لطف لیجئے گا, جب بھی تاریخ نے لکھا رسول کی نالین پیوند لگنے کے قابل ہوئی تو رسول نے آواز لگائی یا علی میری نالین پہ پیوند لگاؤ. اب جملہ آپ کے حوالے, یا علی میری نالین پہ پیوند لگاؤ. علی نے رسول کی نالین کو پکڑا,
اور مسجد نبوی کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اب لفظوں کی قیمت کو جانتے ہیں وہ لطف لیں گے. مسجد نبوی کے کسی کونے میں بیٹھ کے رسول کی نالین پکڑ کے علی اپنے اللہ والے ہاتھوں سے رسول کی نالین کو سینا شروع کر دیتے تھے. بھائی عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ علی کے القابات ہیں. اتنے میں مسلمانوں کا ایک ٹبر آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب دیکھیں آپ کی نالین علی سی رہے ہوتے ہیں، یہ شرف ہمیں بھی دینا چاہیے، ہم بھی آپ کے صحابہ ہیں. کا جو جوتی سی رہا ہے اس کے پاس جو سارا ٹبر امیر المومنین کے پاس آ رہا ہے. کا یا علی، کا جی، کا یہ نالین ہمیں دے. کا کیوں؟ کا جب دیکھو آپ سی رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ شرف ملنا چاہیے، ہم بھی رسول کے صحابی ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں. رسول نے علی نے کہا جس کی نالین ہے اس کے پاس چلو. اب مسلمانوں کا سارا ٹبر امیر سمیر رسول کی بارگاہ میں آ گیا. کہا چاہتے کیا ہو؟ رسول نے کہا بھائی چاہتے کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا چاہتے ہیں جب دیکھیں آپ کی نالین علی سی رہے ہوتے ہیں، یہ شرف ہمیں بھی ملنا چاہیے. جب دیکھو علی سی رہے ہوتے ہیں، آخر ہم بھی آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. رسول نے مسکرا کر کہا، آخری جملے ہیں خطابت کے، رسول نے مسکرا کر کہا دیکھو اس نالین کو جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم ہاتھ لگا نہیں سکتا. تو آخری جملہ آپ کے حوالے، بھائی جسے رسول نے اپنی نالین تک کو ہاتھ لگانے نہ دیا ہو انہیں بیٹیاں کیسے دے دیتے؟ عزا کے دن ہے اور صرف 3 جملے، میں 1 منٹ زیادہ نہیں کروں گا، صرف 3 جملے. خدا تمہارا آیا ہوا قبول فرمائے. یہ ننھے ننھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج جناب زینب کے دلاروں کا ذکر ہے، جنازے اٹھنے ہیں نا شہزادوں کے. ہاں، حرف آخر کی نیت ہے جن کی ذمہ داری ہے، مصائب مفصل بیان وہ کریں گے. چند جملے سن لو. یہ وہ بی بی ہے عزیزان محترم، جملہ بہت محسوس کرنے والا ہے، پتہ نہیں کیسے آپ اسے محسوس کریں گے. خدا تمہاری اولادوں کے کلیجے، خدا تمہارے کلیجے تمہاری اولادوں کی خوشیوں سے ٹھنڈے رکھے. جو آل محمد کے غم میں روتا ہے خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. خدا کی قسم یہ وہ بی بی ہے جس کی کربلا میں نسل ختم ہو گئی. جانتے ہو جب ہر کوئی میدان میں جا رہا تھا تو بی بی نے شریکت الحسین نے کہا اونو محمد سب جا رہے ہیں تم نہیں جاؤ گے، جاؤ اور ماموں سے اجازت لو. ننھے ننھے بچے ماموں کے پاس آئے اور کہا ماموں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا ماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دے. ماموں کا بیٹھے اور بچوں کو کہا ماموں صدقے جائے بیٹا تم جنگ کے قابل نہیں ہو. واپس میدان واپس آئے خیموں کی طرف. کہا اونو محمد ابھی تک زندہ ہو؟ کہا ماموں اجازت نہیں دیتے. زینب نے بھیا حسین کو خیمے میں بلایا. حسین خیمے میں آئے. زینب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا بھیا آج تک زینب نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں بہن زینب، بھائیوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بہنیں ان سے کچھ مانگے، لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کہا بھیا آج مانگوں تو دو گے؟ کہا بالکل زینب میں تو خوشی سے دوں گا، جو تم مانگو لے لو. کہا بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. حسین خواب پہ بیٹھ گئے اور کہا ساری زندگی کے بعد بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کے لاشیں مانگے بس بڑی تیزی کے ساتھ. بچے لڑتے رہے، میں نے چھوڑ دیا سارا مقتل. بچوں کے جنازے جانتے ہو اونو محمد عباس کے پالے تھے. اونو محمد نے عباس سے تربیت لی تھی. جب گھوڑے سے گرے ہیں نا تو آواز لگائی تھی
मामू जान मदद को आए। बस ये आवाज अब्बास के कानों में गई थी। हुसैन से पहले अब्बास ने दौड़ना चाहा तो हुसैन ने अब्बास को कहा, अब्बास कहाँ जाते हो? कहा मेरी गोद के पाले। कहा अब्बास नहीं, तुम नहीं जाओगे। कहा मौला क्यों नहीं जाऊंगा? कहा अब्बास पालने वाला कभी भी पलने वाले के लाशें नहीं उठाता, ये जख्म भी हुसैन बर्दाश्त करेगा। अजीजान मोहतरम, हुसैन नन्हे नन्हे लाशों को खैमों में लेके आए। सब बीवियों ने घेराव किया और गिरिया करना शुरू किया। अचानक हुसैन ने नजर दौड़ाई, कहा फिजा तेरी आकाज़ादी नजर नहीं आती। आखिरी जुमले, कहा फिजा तेरी आकाज़ादी नजर नहीं आती। कहा मौला जब से आलो मोहम्मद जीन से जमीन पर आए हैं, बीबी शुक्राने के नफल अदा कर रही है। हुसैन जैसे ही खेमे में दाखिल हुए, ज़ैनब ने हाथों को बुलंद किया था और कह रही थी, पालने वाले मेरे इस सदके को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे भाई हुसैन की हिफाजत फरमा। जैसे ही हुसैन ने यह मंजर देखा, कहा बहन ज़ैनब अपने बच्चों पे रोगी नहीं। कहा भैया जिन्हें सदका कर दिया जाए उन पे रोया नहीं जाता। कहा ज़ैनब आखिरी बार इन चेहरों को देख लो, इसके बाद ये चेहरे कभी नसीब न होंगे। ज़ैनब आई अज़ादारो, आखिरी जुमला, ज़ैनब आई, रोई नहीं जनाब ज़ैनब, लेकिन ज़ैनब आई दोनों लाशों के दरमियान में बैठ गई और अजीब काम किया। औन का हाथ मोहम्मद के हाथ में दिया और मोहम्मद का हाथ औन के हाथ में दिया। औन बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। औन के हाथ को पकड़ के कहा, औन मोहम्मद अभी छोटा है, कब्र में इसका साथ देना। अगर ये डर जाए तो इसे तन्हा न छोड़ना। पालने वाले हमारी इस कसीर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। रोती हुई आंखों से दुआ है जितने बेरोजगार बैठे हैं, मौला उन तमाम को बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। जितने बेऔलाद हैं जनाब उम्मे रुबाब की उजरी हुई झोली का वास्ता, मौला उन्हें अज़ादार औलाद नसीब फरमाए। तमाम दुआओं की एक दुआ है, मौला तेरे होते हुए तू वारिस है, इंतकाम खूने हुसैन का वारिस है। मौला हम तेरे होते हुए बेआसरा जी रहे हैं, मौला हमें अपनी राया दिखा, हम तेरी राया देखना चाहते हैं। अदलो इंसाफ की सरजमीन पे तेरी हुकूमत में जिंदा रहना चाहते हैं। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए इमाम वक्त के ज़हूर के लिए दरूद पढ़ दीजिए।